حاضرین جمعہ، محترم و معزز سامعین کرام، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہیں، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، مربی ہے اور پالنہار ہے، جو ساری کائنات کے نظام اور سسٹم کو چلاتا ہے، جو ہمیں اور آپ کو اور پوری مخلوق کو رزق پہنچاتا ہے۔ ساری جاندار چیزوں کا رزق کا ذمہ جس کے ہے وہ ہے اللہ رب العالمین۔ اور اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کی بھلائی کے لیے، ہمیں سیدھا راستہ دکھلانے کے لیے انبیاء اکرام کو دنیا کے اندر مبعوث کیا۔ سب سے آخر میں تاجدار مدینہ شاکی کوثر احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے۔ درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کے بھیجے گئے تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے ہم کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے، اس کا بھی ایک مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں پیدا کیں، ہر ایک کو مقصد کے تحت بھیجا ہے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے تحت بھیجا ہے، اور وہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو بھیج کر کے لوگوں میں یہ اعلان کرا دیا کہ لوگوں، یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، یہ دنیا کی خوبصورتی، یہ دنیا کے محل، عالیشان عمارتیں، ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں فنا اور ختم ہو جائے گی، اور وہ ہے قیامت کا دن۔ قیامت کا دن بڑا ہولناک ہوگا۔ قیامت کی ہولناکی بہت زیادہ سخت ہوگی کہ وہ قیامت جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ حاقہ میں کیا ہے فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب اللہ رب العالمین کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک مار دیں گے، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتْ دَكَّةً وَاحِدَةً، جب سور میں پھونک مار دی جائے گی، اس کے بعد فرمایا اللہ رب العالمین نے زمین بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گی، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، زمین اور پہاڑ دونوں کے دونوں اٹھا لیے جائیں گے۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس دن واقع ہونے والی چیز یعنی قیامت آ جائے گی۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاعِيَةٌ، اس دن آسمان پھٹ جائے گا، آسمان کا نام و نشان نہ ہوگا، اور وہ ایسا کمزور ہو جائے گا جیسے بھربھرا پن۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، فرشتے جو آسمانوں پر ہیں وہ آسمان کے کنارے پر آ جائیں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اس دن اللہ رب العالمین کے عرش کو 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یومئذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنکُمْ خَافِیَةٌ، اس دن تم سارے کے سارے اللہ کے دربار میں پیش کیے جاؤ گے، تمہاری حاضری ہوگی اللہ کے دربار میں، اور تمہاری کوئی بھی نیکی اور کوئی بھی برائی اللہ رب العالمین سے چھپ نہ سکے گی۔ ہر ایک چیز کو اللہ رب العالمین تمہارے سامنے کھول کر بیان کر دے گا۔ ایسا بھی دن آنے والا ہے، اور یہی دن قیامت کا دن ہے، جہاں انسان کے نام اعمال اس کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے، اسے دکھا دیا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیسے اعمال کیے ہیں، اور انہی نام اعمال کے مطابق انسان کو جزا یا سزا ملے گی۔ سورہ حج اٹھاؤ، اس میں اللہ رب العالمین نے کیا دردناک منظر بیان کیا ہے۔ جب قیامت واقع ہوگی
فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو تم اپنے رب سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن تم قیامت کو دیکھ لو گے، قیامت کی ہولناکی اور دہشت کی وجہ سے ہر دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، حمل والی عورتوں کے حمل دہشت کی وجہ سے ساکت ہو جائیں گے، گر جائیں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، دہشت اور خوف کی وجہ سے ایسا لگے گا کہ لوگ نشے میں ہیں۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حالانکہ لوگوں پر نشہ نہیں ہوگا، نشے میں نہیں ہوں گے۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، کیونکہ ایسا منظر اس لیے ہوگا، ایسا منظر اس لیے واقع ہوگا کیونکہ اللہ کا عذاب ہی بہت زیادہ سخت ہوگا، جس کی وجہ سے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے دہشت سے، خوف سے۔ پھر جب سور میں پھونک مار دی جائے گی، قیامت برپا ہو جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی، تو سورہ تکویر دیکھیے، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اذا الشمس کورت، اس دن سورج کو اللہ رب العالمین لپیٹ لے گا، اس کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستاروں کی روشنی غائب ہو جائے گی۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ اپنی جگہ سے ہلا دیے جائیں گے، چلا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، دسماں کی حاملہ اونٹنی ایسی چھوڑ دی جائے گی۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندروں کے اندر آگ بھڑکا دی جائے گی۔ یہ خوفناک منظر ہوگا قیامت کا۔ پھر اس کے بعد جب یہ ہولناکی آ جائے گی، لوگ مدہوش ہو جائیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے، پھر دوسری مرتبہ اللہ رب العالمین فرشتے کو حکم ہوگا سور پھونک۔ فَإِذَا نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ، جب اللہ رب العالمین فرشتے کو حکم دے گا اور فرشتہ دوسری مرتبہ سور پھونکے گا، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو لوگ اچانک اٹھ کھڑے ہوں گے، اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایسے غور سے دیکھنے لگیں گے جیسے کوئی ٹکٹکی باندھ کر کسی چیز کو غور سے دیکھتا ہے۔ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، کہیں گے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کہیں گے ہائے افسوس، ہمیں اپنی خواب گاہوں سے، ہمیں اپنی قبروں سے کس نے لا کر کھڑا کر دیا۔ پھر حکم ہوگا کہ ان لوگوں کو اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ میدان محشر کی طرف جمع کیا جائے، وہاں جمع کیا جائے جہاں ان کے ساری زندگی کا حساب و کتاب ہونا ہے، دنیا میں کیسی زندگی گزار کے آئیں۔ فرمایا امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا اور ان کی جگہوں سے انہیں میدان محشر میں کچھ لوگوں کو تو سوار لے جائے گا، سواری پر سوار کر کے انہیں میدان محشر کی طرف لے جایا جائے گا، کچھ لوگوں کو پیدل اور کچھ لوگوں کو منہ کے بل گھسیٹتا ہوا لے جایا جائے گا۔ ایک صحابی رسول پوچھ بیٹھے اللہ کے نبی، لوگ منہ کے بل، چہرے کے بل کیسے چلیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس ذات نے، جس اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر انہیں پیروں کے بل چلایا، وہ ذات اس بات پر بھی قادر ہے کہ قیامت کے دن انہیں چہروں کے بل چلا دے۔ اللہ رب العالمین تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد فرمایا امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کی راویہ آپ ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد و فرمایا یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا، لوگوں کو قیامت کے دن جمع کیا جائے گا ننگے بدن، ننگے پاؤں اور غیر مختون حالت میں۔
हजरत आयशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बीवी आपसे पूछ बैठती हैं, अल्लाह के नबी, अर्रिजालु वन्निसाउ जमीयन यंजुरु बाज़ुहुम बाज़ा, क्या मर्द भी होंगे औरतें भी होंगी, सब एक साथ जमा होंगे, एक मैदान में जमा होंगे, और क्या वो उनके दरमियान कोई पर्दा वगैरह नहीं होगा, एक दूसरे को देख रहे होंगे। हजरत आयशा का मकसद ये था, अल्लाह के नबी उस वक्त तो बड़ी शर्मिंदगी का मामला होगा कि मर्द औरतों को देखेंगे, औरतें मर्दों को देखेंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ाला या आयशा, ऐ आयशा, मिन अन यंज़ुरा बाज़ुहुम बाज़ा अल अम्रु अशद्द, मामला इतना सख्त होगा, इससे कहीं ज़्यादा सख्त होगा कि लोग एक दूसरे को देखें। वहाँ एक दूसरे को देखने की फुर्सत कहाँ होगी, सबको अपनी अपनी पड़ो होगी, हर शख्स मुसीबत में मुब्तला होगा, हर शख्स परेशानी में मुब्तला होगा। यहाँ तक कि फरमाया, ला यसअलु हमीमुन हमीमा, कोई दोस्त किसी दोस्त को ना पूछेगा, जिगरी दोस्त जो उसकी खैर खबर लिया करता था, दुनिया के अंदर उसके काम आ जाया करता था, वो दोस्त भी उससे मुंह मोड़ लेगा, उसको नहीं पूछेगा, उसके हालत नहीं पूछेगा। युवस्सरूनहुम, हालांकि एक दोस्त दूसरे दोस्त को दिखाया जाएगा। यबद्दुल मुजरिम लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमइज़िन बिबनी व साहिबतिही व अखी, मुजरिम की ये चाहत होगी, गुनहगार शख्स ये चाहेगा, अल्लाह आज के इस अजाब के बदले में मेरे बेटे को ले ले, मुझे छोड़ दे, मेरी बीवी को ले ले, मुझे छोड़ दे, वो आखी, मेरे भाई को ले ले, मुझे छोड़ दे, मेरे कबीले वालों को ले ले, मुझे छोड़ दे, अल्लाह रुए ज़मीन पर बसने वाले सारे इंसानों को ले ले, अल्लाह मुझे छोड़ दे। फरमाया, कल्ला इन्नहा लज़ा, ऐसा तो हरगिज़ नहीं होगा किसी के बदले में किसी को छोड़ दिया जाए, ऐसा हरगिज़ नहीं। लेकिन मुजरिम की ये चाहत होगी कि अपनी सगे भाई को देने के लिए तैयार होगा, अपनी चहेती बीवी को देने के लिए तैयार होगा, अल्लाह इस बीवी को ले ले, मुझे छोड़ दे। ऐसे नफसी नफसी का आलम होगा। और ऐसे वक्त में मैदान महशर में वो सख्ती, वो परेशानी का आलम होगा कि इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन सूरज बहुत ज़्यादा करीब कर दिया जाएगा। सलीम बिन आमिर जो रावी हदीस हैं वो बयान करते हैं कि सूरज 1 मील की दूरी पर होगा, और मुझे नहीं मालूम कि मील से मुराद सुरमेदानी की सलाई मुराद है या ज़मीन की मसाफत या दूरी मुराद है। बहरहाल जो भी हो, सूरज बहुत ज़्यादा करीब होगा। और आगे फरमाया, लोग अपने गुनाहों के मुताबिक पसीने में डूबे हुए होंगे, कोई टखनों तक पसीने में डूबा हुआ होगा, कोई घुटनों तक, कोई कमर तक, कोई पूरा का पूरा पसीने में डूबा हुआ होगा। लोगों की हालत ऐसी होगी कि वो पसीने में शराबोर होंगे और पानी की चाहत करेंगे, से परेशान हो जाएंगे। इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे हौजे कौसर पे बिठाएगा, मैं हौजे कौसर पर बैठूंगा, उसके बर्तन इतने ज़्यादा होंगे जैसे सितारों की तादाद, बहुत ज़्यादा बर्तन लेकर मुझे हौजे कौसर पर बिठाया जाएगा, और मैं अपनी उम्मत के लोगों को अपने हाथ से हौजे कौसर का पानी पिलाऊंगा। फरिश्तों की तरफ से आवाज़ आएगी, जिसका चेहरा चमक रहा है, आज़ाए बुजू चमक रहे हैं, जिसने सख्त रात की सर्दी में बुजू किया, नमाज पढ़ी होगी, गर्मी की चिलचिलाती धूप में अल्लाह को याद किया होगा, बुजू किया होगा, नमाज पढ़ी होगी, बुजू के असर की वजह से, बुजू के निशानात की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों को पहचान लेंगे और अपने हाथ से हौज़े कौसर का पानी पिलाएंगे। लोग आते जाएंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से हौज़े कौसर का पानी पिएंगे। अचानक कुछ लोगों को रोक लिया जाएगा, उन्हें हौज़े कौसर से रोक लिया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे, ऐ फरिश्तों, ये भी तो मेरी उम्मत के लोग हैं, इनके भी तो चेहरे चमक रहे
رہے ہیں, ان کے بھی تو ہاتھ چمک رہے ہیں, ان کو کیوں روک رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں معلوم ان لوگوں نے آپ کے جانے کے بعد دین میں کتنا بگاڑ پیدا کر دیا تھا, دین میں بدعتیں ایجاد کر لی تھی, دین میں نئے نئے کام ایجاد کر لیے تھے. آپ کے دنیا سے جانے کے بعد, دنیا سے رخصت ہونے کے بعد انہوں نے دین میں گڑبڑی پیدا کر لی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سہوکن سہوکن لمن غیر آبادی, ایسے شخصوں ایسے لوگوں سے دوری ہو جنہوں نے میرے بعد دین میں نئے کام ایجاد کر لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں ہٹا دیں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ بدعتی لوگ جو دین میں نئے کام ایجاد کرتے ہیں, دین کے نام پر, اسلام کے نام پر, ثواب کے نام پر ایسے کام کرتے ہیں جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت نہیں, صحابہ اکرام کی زندگی سے کوئی ثبوت نہیں, ایسے لوگ بدعتی ہیں اور جنت میں جانا تو دور کی بات, ایسے لوگ حوض کوثر کے پانی سے بھی محروم رہ جائیں گے. میرے بھائیوں, ہمیں زندگی میں وہی کام کرنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر گئے ہیں, جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. ایسے کاموں سے, ایسے نیکیوں سے, ایسے بھلائی کے کاموں سے بچنا ہے جو ہمیں تو بھلے معلوم ہو رہے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہیں بتائے ہیں, ورنہ ہمیں دنیا میں ہی پچھتانا پڑے گا اور آخرت میں تو ہم ناکام ہو جائیں گے, نامراد ہو جائیں گے. تو میرے پیارے ساتھیوں, یہ ہوگا قیامت کا ہولناک منظر, اور اللہ رب العالمین جمع اس لیے کرے گا تاکہ ان کے پوری زندگی کے نام اعمال کو ان کے سامنے پیش کیا جائے, لوگوں کے نام اعمال بانٹے جائیں اور انہیں جنت یا جہنم میں داخل کر دیا جائے جیسے جس کے اعمال ہیں. اس کا بھی تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, جس کا نام اعمال میدان محشر میں اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا. فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ, اس کی خوشی کا کیا ٹھکانہ رہے گا, وہ تو اپنا نام اعمال لوگوں کو دکھاتا پھرے گا, کہے گا لو پڑھ لو میرا نام اعمال. انی ظننت انی ملاق حسابیہ, مجھے تو امید تھی, میں دنیا کے اندر سوچا کرتا تھا کہ اللہ رب العالمین مجھ کو بہتر رزلٹ دینے والا ہے. فہو فی عیشۃ راضیہ, وہ عیش و عشرت خوشگوار زندگی میں ہوگا, یعنی جنت میں اس شخص کو داخل کر دیا جائے گا. اور فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ, جس شخص کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا. فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ, وہ شخص افسوس سے کہے گا, اپنے ہاتھوں کو ملتا ہوا کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ, کاش کہ مجھ کو میرا نام اعمال ہی نہ دیا گیا ہوتا. ولم ادری ما حسابیہ, اور مجھے اپنے حساب و کتاب کے بارے میں ذرہ برابر خبر نہ ہوتی. یا لیتہا کانت القاضیہ, میں تو دنیا کے اندر بادشاہت کیا کرتا تھا, چیئرمین تھا, پردھان تھا, حکومت کیا کرتا تھا, آج تو میری بادشاہت بھی کام نہ آئی. یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنا انی مالیہ, میرا مال بھی آج میرے کام نہیں آیا. ہلاک انی سلطانیہ, میری بادشاہت بھی ہلاک ہو گئی. دنیا کے اندر میری پراپرٹی تھی, مال تھا, دولت تھی, آج اس نے بھی ساتھ چھوڑ دیا. جب اتنی جزا فضا کرے گا, حکم ہوگا فرشتوں کا, اللہ تعالیٰ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ, فرشتوں اس مجرم کو پکڑ لو, اس گنہگار کو پکڑ لو, زنجیروں میں جکڑتے ہوئے اسے جہنم کے اندر داخل کر دو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم, کیونکہ یہ شخص دنیا کے اندر کامل مومن نہیں تھا, اس کا پورا مکمل طور پر اللہ پر ایمان نہیں تھا, تبھی تو یہ گناہوں کے کام کیا کرتا تھا. میرے پیارے ساتھیوں, وہ زندگی یا تو بہت زیادہ آرام کی زندگی ہوگی یا بہت
بہت زیادہ مصیبتوں والی زندگی ہوگی، اس زندگی کے بارے میں ہمیں سوچنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا۔ اگر اس زندگی میں رہ کر ہم نے اس دن کے لیے تیاری نہیں کی تو میرے بھائیوں، دنیا کے اندر ایک انسان کوئی ایگزام دیتا ہے، جیسے نیٹ کا ایگزام، آل انڈیا میں پورا نیٹ کا ایگزام ہوا، میڈیکل سائنس سے جڑا ہوا یہ ایگزام ہے، لوگوں نے ایگزام دیے۔ اس سال اگر جس کا BOMS MBBS میں نمبر نہیں آیا تو وہ اس کے پاس چانس ہے 1 سال اور تیاری کر کے اگلے سال ایگزام دے دے، چانس ہے۔ اسی طرح کوئی IAS کی تیاری کرتا ہے، اگر اس سال نمبر نہیں آیا تو اگلے سال نہیں پھر دے سکتا ہے اگر زندگی ہے۔ لیکن یہ دنیا کا امتحان آخرت کے لیے، اس کے لیے کوئی چانس نہیں ملنے والا ہے، لاکھ جزا فجا کرو۔ لیکن دنیا میں جس نے اپنی زندگی اس طرح سے گزاری کہ اسے آخرت کی پرواہ ہی نہیں رہی، آخرت کے بارے میں سوچا ہی نہیں، تو ایسا شخص آخرت میں ناکام ہو جائے گا، اور وہاں کی ناکامی ہمیشہ ہمیش کی ناکامی ہے، اور وہاں کی کامیابی ہمیشہ ہمیش کی کامیابی ہے۔ اور وہ جہنم، جس جہنم کے بارے میں ہم تصور کرنا چاہیں تو تصور نہیں کر سکتے میرے پیارے ساتھیوں، سوچنا چاہیں سوچ نہیں سکتے کتنا سخت عذاب ہوگا۔ فرمایا کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب۔ وہ جہنم ایسی جہنم ہوگی، جب جہنمی کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، جب جہنمی کا ایک چمڑا جل جائے گا، ایک چمڑی ادھڑ جائے گی، تو اللہ رب العالمین اس پر نئی چمڑی چڑھا دے گا تاکہ لگاتار وہ عذاب کو چکھتے رہیں، ان پر عذاب کی تخفیف اور کمی واقع نہ ہو۔ میرے بھائیوں، کون نہیں چاہے گا کہ ہماری آخرت کی زندگی جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے وہ کامیاب ہو اور ہم جہنم سے بچ سکیں؟ تو اس کے لیے ہمیں محنت کرنا پڑے گی، کوشش کرنا پڑے گی، تبھی ہمیں برائیوں سے رکنا پڑے گا، گناہوں کے کام سے باز آنا پڑے گا، ہمیں اپنی زندگی اللہ کی مرضی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق گزارنا پڑے گی، تبھی آخرت کی زندگی ہماری کامیاب ہے۔ اور اگر ہم نے اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزاری تو آخرت میں کامیابی نہیں مل سکتی۔ اللہ نے خود فرمایا جس نے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس نے اپنی خواہشات کو روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جہاں جنت ایسی لوگوں کا ٹھکانہ ہے، جنت میں ایسی لوگ داخل ہو جائیں گے جس نے اپنے خواہشات کو روک لیا، نفس کو روک لیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اس طرح سے گزاریں جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو، اور اسی میں بھلائی اور کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا کے اندر رہ کر آخرت کی فکر اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھ، عزت کے ساتھ ایمان پر زندہ رکھ۔ اے اللہ جب ہمارے خاتمے کا وقت آئے تو ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین۔ وعلیکم السلام۔